أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من
فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ فاطر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم شروع کے 2 رکوع تلاوت، ترجمہ، تفسیر سمجھ چکے۔ آج آپ کے سامنے میں تیسرا اور چوتھا رکوع، ترجمہ، تفسیر آپ کے سامنے ہلکی پھلکی پیش کروں گا، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 37 تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاطر پارہ 22 آیت نمبر 15۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے اپنی بات بتائی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کے حضور فقیر، محتاج۔ مطلب تمہاری سب ضرورتیں میں ہی پوری کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ پوری کرتا ہے۔ اس میں عام خاص یہاں تک کہ نبی بھی آ جاتے ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، بس توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ جو ہے، میرے ایک استاد یہ کہتے ہیں، توبہ روح کا غسل ہے، اور اسے روح کو پاک کرنا ہے، طہارت دینا ہے روح کو۔ اللہ ہماری ظاہری اور باطنی ضرورتیں پوری کرائے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اس کے منگتے ہیں، محتاج ہیں، وہ غنی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی اسی صفت کا بیان کیا، جیسے اس نے اللہ الصمد کہا سورہ اخلاص میں، تو یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ مطلب خود ہی خود اس کی تعریف ہو رہی ہے، تمام خوبی اسی کے اندر ہے، کل کائنات کا بادشاہ، ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، اور خود بے نیاز، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں پوری دنیا کے لوگ، تب بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے کے سارے اسے ماننے لگیں تب بھی اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نافرمانی سے لوگوں کی اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور فرما برداری سے لوگ اپنا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت نیکی کی توفیق مل رہی ہے اللہ سے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ جو ہے، اگر اس کے دربار سے کسی کو خدمت کا موقع مل جائے تو وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ آج کے جو دنیا کے بادشاہ ہیں، مان لو آپ کو یوگی یا مودی یا امریکہ کے صدر یا اسرائیل کے صدر یا فلسطین کے صدر یا پاکستان کے صدر کی طرف سے کوئی نیوتا مل جائے تو آپ دکھاتے پھرو گے اسے۔ تو اللہ جیسا بادشاہ جو ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو سب وقتی بادشاہ ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ہے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے رہا نیکی کی تو یہ اس کا بڑپن ہے، اور اس نے آپ کو چنا، اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تم کو فنا کر کے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ مطلب یہ بھی اس کی شان ہے کہ نئی مخلوق پیدا کر دے جو نافرمان نہ ہو، مگر اس نے یہ دنیا جو ہے ٹیسٹ کے لیے بنائی، اور ہمیں ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا، جن اور انسانوں کو، قرآن کی آیت ہے، تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وہ چیک کر رہا ہے، تو چاہے تو جب مرضی ختم کر کے دوسری مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں، مطلب سب کچھ اس کے لیے آسان ہے، جب مرضی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار
دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو قرابت دار ہی ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ کوئی اختیار کسی کو نہیں ہوگا، وہاں پہ کل اختیار اللہ کا ہوگا۔ سورہ لقمان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کوئی کسی کا کام نہیں آ سکے گا۔ سورہ مریم میں بھی ہے، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ باپ جو ہے وہ روٹی کھائے گا تو بیٹی کی بھوک نہیں مٹتی، اسی طرح سے وہاں پہ بھی باپ کی دوا کڑوی ہو تو اسے بیٹا اگر پی لے تو باپ کو شفا نہیں ہوگی۔ کوئی وہاں کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تو چل جاتا ہے لیکن وہاں سب اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گے، مطلب ہر ایک اپنا جواب خود دے گا۔ جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا ان کا بھی بوجھ وہ اٹھائے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے کہا، اور حدیث میں بھی ہے کہ کسی نے اگر کوئی برائی کا کام کیا ہوگا تو وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، تو ان کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر کسی نے کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اس کے نیک اعمال اسے دلائے جائیں گے اور اس کے گناہ جو ہے وہ اس پہ لادے جائیں گے، اور نیک اعمال جو ہے وہ گناہ گار کے اسے دلوائے جائیں گے جس کا حق مارا ہوگا۔ تو یہ بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارنے کی بات ہے۔ تو کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دھیان میں رکھیں۔ اور چاہے کتنا ہی قرابت دار ہو، مطلب ناقابل برداشت بوجھ ہونے پہ پکارے گا بھی لوگوں کو وہاں قیامت میں، مگر کسی کو اختیار ہی نہیں ہو سکتا، وہاں سارے اختیار اللہ سلب کر لے گا، اور چاہ کے بھی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہ وہ اگر کوئی باپ چاہے کہ میں اپنے بیٹے کی یہاں مدد کر دوں، یا بیٹا چاہے کہ میں باپ کا بوجھ اٹھا لوں، تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، چاہے کتنی ہی جو ہے وہ قریب تر آدمی ہو۔ تو یہاں اللہ نے یہی کہا کہ کوئی کتنا بھی قریب تر ہو، قرابت دار ہو، تو وہ تو صرف انہی کو گواہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ مطلب جیسے آج دنیا آخرت کے بیچ پردہ ہے، تو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں ہونا کیا ہے۔ یہ اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو اختیار ہی نہ ہوگا تو چاہ کے بھی کسی کیسے کوئی مدد کر دے گا۔ تو اپنی تبلیغ کا فائدہ صرف وہ نہیں ہوگا جو یہاں پہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، جس وجہ سے اللہ نے برپا کیا۔ تو جو غائبانہ طور پہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جیسے آج جو ہے لوگ جو ہے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ایمان ہوگا تو یقین ہوگا، اور یقین ہوگا تو تقویٰ ہوگا، عمل سے دکھے گا۔ تو یہ سب اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا۔ سورہ نازعات آیت 45 میں بھی یہ بات آئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے کہا کہ اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، مطلب گناہ سے بچنا اپنے فائدے کے لیے ہے۔ شرک سے، گناہوں کی آلودگی سے پاک اللہ کا فرما بردار اپنے فائدے کے لیے بنتا ہے آدمی۔ جو پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا، لوٹنا اللہ کی طرف ہے، مطلب ہر چیز کا حساب دینا ہے، وہاں پیشی ہوگی، بتا دیا جائے گا کہ تم یہ کر کے آئے، تم جو ہے ایمان والے ہو یا بے ایمان ہو، قبر میں پہنچتے اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، مطلب کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہوتے، اور نہ تاریکی اور روشنی والے، مطلب ہدایت اور گمراہی، ایمان اور کفر جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ ایک زمرے میں نہیں آئیں گے وہاں اللہ کے ہاں۔ اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، مطلب سایہ اور لو، جنت اور دوزخ جو ہے وہ ایک سے نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 22، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ مطلب ایسے ہی انسانوں میں بھی بہت سے لوگ چلتے پھرتے مردہ ہیں، جن کی انسانیت زندہ ہو کے بھی مردہ ہو گئی، مطلب چلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کے انسانیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مردہ کہا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو مردوں کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں زندہ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے ہی جو ہے حق اور باطل جو ہے برابر نہیں ہو سکتے، فرما بردار نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دنیا کا بندہ اور آخرت کا بندہ جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک میں نے کہا مثال یہ سنی تھی کہ ہلاک ہو در و درم کا دینار کا بندہ، مطلب جو یہاں مال کے چکر میں لگا ہوا ہے اس کی ہلاکت لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، مطلب حق کی توفیق چاہنے والوں کو حق دے دیتا ہے، انہیں بتا دیتا ہے کہ تمہاری آخرت سنور گئی۔ اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، مطلب جو روحانی سطح پہ بہرے ہو گئے، جنہوں نے کفر سے اپنے دلوں کو مردہ کر لیا، انہیں آپ حق نہیں سنا سکتے۔
اگر آپ وہ چلتے پھرتے دکھ بھی رہے تو وہ اندر سے مردہ ہیں. مطلب جیسے ابو جہل تھا، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ نے کہا آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اللہ آپ کو صرف اللہ نے میسنجر بنا کے بھیجا، آپ میسج پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے. جس کے اندر طلب ہوگی، جیسے اعمال ویسے نتائج. مطلب یہاں اللہ نے اپنے نبی کو بھی ٹوکا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دیتے، حالانکہ حضور تو تڑپتے تھے کہ کسی طرح سے یہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن اللہ نے بار بار اپنے نبی کا لاڈ بھی کیا، ٹوکا بھی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت نہ کریں. ساری جو ہدایت ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہے گا اسے دوں گا. ہمیں اپنے حصے کا جو ہے کام کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہدایت اس نے ہمارے ہاتھ میں نہیں دی، ورنہ ہم تو بنا سوچے سمجھے کسی کو بھی دے دیا کرتے. اللہ تو حکمتوں والا ہے، اسے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اور ہمارے پیدا ہونے کے بعد تک کا سارا کچھ پتہ ہے. تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے سب کچھ جو ہے ہدایت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھ رکھا. ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو. اللہ ہر جگہ، ہر بستی علاقے میں، زبان میں، ہر دور میں ہدایت کے لیے نبی اللہ نے بھیجے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں بھی ضرور آئے ہوں گے، اور یہ تو مشہور ہے بات کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں شری لنکا میں کسی جگہ پہ مبعوث ہوئے تھے پہلے. سورہ رعد آیت 7 میں بھی یہ ذکر آیا، سورہ نحل آیت نمبر 36 میں بھی اللہ نے یہ بات کہی. آیت نمبر 25، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے. تو یہاں اللہ نے پھر ٹوکا اپنے نبی کو کہ آپ پہلے نبی نہیں ہیں کہ جنہیں جھٹلایا جا رہا ہو معاذ اللہ. اس سے پہلے بھی نبیوں کو یہ جھٹلا چکے لوگ، اور اس سے پہلے بھی صحیفے اور روشن کتابیں، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور سورہ رعد جو ہے میں نے بتایا اس میں ساری چیزیں آ چکی، سورہ نحل میں بھی آ چکی. پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا. مطلب مشرکین مکہ اور آنے والے جو دور کے لوگ ہیں انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ میں نے جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے لوگ ہیں انہیں پہلے تو چھوڑ دی، پھر دفعتاً انہیں پکڑ لیا. کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بہت گہرے سیاہ. یہاں اللہ رب العزت نے اپنی کارکردگی، اپنی قدرت کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ اس بات پہ نظر ڈالنے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، مطلب بارش برسائی، اور پھر اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل نکالے. مطلب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک پانی، ایک مٹی، ایک ہوا اور ایک موسم، اور الگ الگ رنگ، ذائقے، خوشبو اور تاثیر کے پھل اللہ نکال دیتا ہے. یہ اللہ کی رنگا رنگی ہے. اس میں بھی کیا اللہ کی خلاقی ہے، اگر سوچے آدمی بیٹھ جائے، غور و فکر کرے تو یہی کافی ہے ایمان میں آنے کے لیے. اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ، ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، بہت گہرے سیاہ بھی ہیں. مطلب یہ بھی اللہ کی رنگا رنگی ہے کہ پہاڑوں کو کوئی چٹان کسی رنگ کی ہے. چائنا میں رینبو کے رنگوں کے جو ہے پہاڑ بھی ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بھی الگ الگ رنگوں کے رنگین پہاڑ ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کب کیا پیدا کر دے، بس اس کی اپنی کارکردگی ہے. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ الگ الگ سفید، سیاہ، زرد، عجیب اللہ کی رنگا رنگی ہے. غور و فکر کی دعوت دی اللہ نے یہاں پہ کہ اس نے بعض پرندے جو ہیں ان کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں. مور کیسا حسین ہے آپ دیکھیں، اور الگ الگ رنگوں کے جانور بھی بنائے اس نے، انسان بھی بنائے، چڑیے، پودے، سب کچھ الگ الگ رنگ. یہ سب اللہ کی رنگا رنگی ہے. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اصل علم وہ جو اللہ کی خشیت اور جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے اور معرفت پیدا کر دے اللہ کی. ورنہ تو معلومات ہے، اگر بنیادی طور پہ اس میں ایمان ہے، ابتدائی ایمان ہے، تو ہر چیز جو ہے
اس کا جو علم ہے اس کے ایمان میں اضافہ بڑھاتا جائے گا۔ اللہ کی عظمت، علم، حکمت، قدرت کی معرفت کی وجہ سے، ورنہ فن ہے، معلومات ہے، خشیت الہی جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا اگر صحیح علم ہوگا ایمان کے ساتھ۔ اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے حیوانوں کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں علم بڑھے، بیکار ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر وہ علم جو ہے کارآمد ہے، وہ اللہ کے ہاں اس کی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت اس کی پذیرائی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے، چاہے پکڑ لے اور چاہے معاف کر دے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ یہ آیت نمبر 29 ہے سورہ فاطر کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، مطلب پابندی سے، اہتمام سے، چاہے 1-2 رکوع روز پڑھیں اور ساتھ میں اس کے ترجمہ بھی پڑھیں، اور تاکہ معلومات ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس میں غور و فکر بھی کریں کہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا، کیوں یہ کتاب آئی، کس طرح سے ہم زندگی گزاریں، اور پابندی نمازوں کی رکھتے ہیں، مطلب وقت کی پابندی، پورے ارکان کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہی پابندی ہے نماز کی، یہی نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، مطلب نفلی صدقات بھی اور زکوٰۃ بھی، دکھا کے بھی لوگوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ، اور چپ چاپ بھی، کہ اس طرح کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، اس طرح بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسی جو اللہ نے کہا ایسی تجارت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، مطلب کبھی ایسی تجارت کو خسارہ نہیں ہوگا، یہ ایسی تجارت نہ کبھی نقصان ہوگا۔ ہر ایک جو ہے ایسا بزنس چاہتا ہے کہ جس میں اسے گھاٹا نہ ہو۔ اللہ نے یہاں بزنس بتایا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ کریں، بزنس کریں۔ قرآن، نماز جو ہے وہ راہ خدا میں چھپے کھلے خرچ، یہ ساری جو ہے ایسی چیزیں ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے، گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ یہاں تو بینکوں میں جمع کرتے ہیں، دا بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں آپ جمع کریں، جو آپ کو آخرت میں کام آئے گا، اور اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہے اصل تجارت کہ دردناک عذاب سے چھٹکارا بھی دلا دے گی آپ کو۔ یہاں اللہ رب العزت نے اسی تجارت کا ذکر کیا تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے، مطلب بھرپور اجر اور برکت اجر کے حساب سے ملے گی، لیکن فضل جو ہے وہ ضروری ہے، بنا حساب کتاب کے بڑھتا جاتا ہے فضل جو ہے، وہ کتنا بڑھا دے کچھ نہیں پتہ۔ قرآن میں تو اس نے سورہ بقرہ میں کہا کہ 1 کا 700 ہے، اس سے بھی زیادہ دوں گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی 1 کا 10 ملتا ہے۔ اور یہ واقعی آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کتنا نوازتا ہے، کیسی ان کو برکت دیتا ہے، وہ بڑا قدردان ہے، مطلب نیکی کے کاموں کو کی قدر کرتا ہے، عمل قبول کر کے شکر گزاری کی توفیق اور شکر گزاری کے سے جو ہے وہ نعمتیں ملتی ہیں، اپنی شان کے حساب سے وہ دیتا ہے 700 گنا تک زیادہ۔ میں بتا رہا آپ کو، سورہ ابراہیم 7 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ان میں لازماً اضافہ کر دوں گا۔ آیت نمبر 31، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب قرآن کے بارے میں کہا، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، مطلب پہلو کتابوں کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ یہی آسمانی ہونے کی اس کی دلیل ہے کہ پچھلی کتابیں اس کی تصدیق کریں، اور یہ ان کی کتابوں کی جو کتابوں کو نہیں مانتے ان کتابوں کی بھی تصدیق یہ کرتا ہے، حالانکہ ان میں تحریف ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے کہ اب مکمل کتاب جو ہے اس کی ضرورت تھی، پچھلیوں میں تحریر ہو گئی تھی، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ قرآن کو میں نے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا، اب اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 32، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، مطلب امت محمدیہ جس کے پاس آج یہ کتاب ہے وہ اس کے وارث ہیں، مگر گناہ بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 143 سورہ بقرہ میں بھی یہ بات کہی اللہ رب العزت نے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں،
مطلب جو 3 طبقے جو ہیں قرآن کے معاملے میں اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ ایک تو وہ جو قرآن کے حامل ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اور ایک جو قرآن کے انکاری ہیں، ایک جو اس سے روکتے بھی ہیں، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، مطلب بیچ کے درجے کے، کچھ مانا کچھ نہیں مانا، کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا، کچھ پہ عمل کیا کچھ پہ عمل نہیں کیا، مطلب ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو 3 طبقے ہو گئے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، مطلب چھوڑ چکے، پس پوچھ ڈال دیا، کچھ مانا کچھ نہیں مانا۔ تو یہ جو ہے وہ ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ماننا ہی چھوڑ دیا۔ تو 3 طریقے کے لوگوں کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، مطلب سبقت والے، ہمہ وقت ہمتاً جو ہیں وہ قرآن پہ عمل کرنے والے، اسی کے حساب سے فیصلے کرنے والے، اور قرآن پہ چلنے والے۔ نبی نے فرمایا تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو قرآن وہ اللہ کا کلام ہے، نبی نے فرمایا کہ جس کی ایک رسی تمہارے ہاتھ میں اور ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بڑے فضل والا ہے۔ مطلب قرآن کو تھامنا یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، پڑھائیں، پھیلائیں، سمجھیں، عمل کریں، محنت کریں، اسی سے فیصلہ کرنا ہماری عادت بن جائے۔ آیت نمبر 33، وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ مطلب پہلے بادشاہ جو جس طرح کی پوشاک پہنتے تھے، موتی سونے کے کنگن پہنتے تھے، یہاں جو چیزیں حرام قرار دے دی گئیں جیسے ریشم ہے، سونا ہے، تو وہاں بادشاہ بنایا جائے گا، ایک جنتی کو اللہ بادشاہ بنائے گا، اور جو کچھ یہاں منع تھا اگر وہ رکے رہے تو ان سب کو وہاں پہ اس طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت زیادہ توقیر کی جائے گی کہ انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ جو اس سے یہاں بچے گا جنت میں پائے گا، وہاں بادشاہ بنائے جائیں گے، یہاں مردوں کے لیے حرام، وہاں حلال ہو جائیں گی چیزیں، سونا ریشم وغیرہ۔ آیت نمبر 34، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ مطلب یہاں جنت والے جو ہیں جنت میں داخل ہوتے ہوئے یہ جملے کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہاں داخل کیا، اور ہمیں جو ہے دنیا کی زندگی اور دوزخ سے بچا لیا، اور ہمیں بہترین زندگی میں یہاں تو نے بخش دیا اور اپنی قدردانی دی۔ حدیث پاک میں جنت میں ایک موقع دے کر باہر نکال کے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی غم دیکھا؟ تو جنت کے غوطے کے بعد آدمی سارے غم بھول جائے گا اور کہے گا کبھی کوئی غم نہیں دیکھا۔ جنت میں نہ غم ہوگا، نہ دنیا میں جو غم اور مصیبت پریشانی آزمائشیں آئیں ان پہ صبر کرنے والے جو ہیں وہاں بالا خانے میں ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیتیں بھی ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ آیت نمبر 35، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ یہ سب ان کی تھینکفل فیلنگ ہوگی جنتیوں کی اپنے اللہ کے لیے کہ ہمیشہ آباد رہنے والے گھر جنت میں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا، نہ یہاں کوئی تھکن ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ، دکھ یا بیماری۔ دنیا میں جب تک ہیں ہم یہ چیزیں جھیلتے ہیں، جنت میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور ایمان کے ساتھ جو ہے وہ یہ چھوٹی سی دنیا پار کر کے راحت ہی راحت ہے آگے، تو وہاں کسی قسم کی یہ چیزیں جو جہاں دنیا میں ہیں وہاں ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا ان کا۔ آیت نمبر 36، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مری ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان کے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ مطلب یہاں اللہ نے کہا کہ موت چاہیں گے تو موت نہیں آئے گی، موت نہیں ملے گی۔ نبی نے حدیث میں یہ بات فرمائی کہ موت کو بھی مینڈے کی شکل دے کے ذبح کر دیا جائے گا، مطلب موت کو بھی موت دے دی جائے گی کہ دوبارہ نہیں آ سکتی، اور نہ ان کے عذاب ہلکے کیے جائیں گے۔ تو یہاں ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے جو ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور ہر کافر کو مطلب ناشکروں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ آج کی آخری آیت، اور وہ لوگ اس میں چلائیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا
کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اب تم مزہ چکھو۔ تو یہ آج کی آخری آیت تھی، اس میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جہنم کی آگ میں چیخیں گے، چلائیں گے، دہاڑے ماریں گے اور حسرت ندامت سے کہیں گے کہ اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک چانس دے دے، مگر وہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تو بلکہ یاد دلائے گا، جہاں آپ جو یہ کر رہے ہیں وہاں پہ کہیں گے کہ اب ہم وہ نہیں کریں گے، اور ہم نصیحت حاصل کر کے اور دوبارہ سے اچھے کام کر کے آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن اللہ کہے گا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، تمہیں تو دیا ہم نے ٹائم، اتنی عمر دی اور تمہارے سنانے والے تمہیں نبی بھیجے، ویسے بھی ہر مرنے والا جو ہے خبردار کر کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور تو بھی بلایا جائے گا۔ تو ہم ان کی موتوں سے بھی جانے والوں کی کچھ نہیں سیکھتے، تو اسی مہلت میں یہ سمجھتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں بات کہی ہے کہ جو تمہیں مہلت دی تھی اس میں تمہیں سمجھنے کے لیے کہا گیا، لیکن نبی بھی بھیجے، اس کے بعد بھی تم رائے راست پہ نہیں آئے، تو اب اس کا مزہ چکھو دوزخ کا۔ یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 37 تک سورہ فاتر کے 2 رکوع، تیسرا چوتھا کمپلیٹ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔